صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سیرت، احوال، حالات و واقعات پر گفتگو ہو، آج کا وظیفہ کتاب و شفا سے عرض کر دیتا ہوں، خصوصاً آنکھوں کے حوالے سے۔ آنکھوں کے موتیے کا علاج، چاہے سفید موتیا ہے، کالا موتیا ہے، تو اس کا علاج جو ہے روحانی علاج۔ یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ میڈیسن کے ذریعے علاج وہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لکل داء دواء، ہر مرض کے لیے، ہر بیماری کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دوائی موجود ہے، بس اس دوائی تک پہنچنا اور بیماری کے موافق وہ دوائی آ جائے، موافق ہو جائے تو بس اللہ سبحانہ وتعالی شفا فرماتا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود کہ جب دوا بیماری کے مطابق پہنچ جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یوں میڈیسن طریقہ علاج جو ہے، دوائی کھانا وہ بھی ضروری ہے، اور دوا کے ساتھ ساتھ دعا، جو قرآن و سنت میں خاص طور پر دعائیں مذکور ہیں، مسنون دعائیں ہیں، اولیاء کرام علیہم الرضوان کے اوراد و وظائف جو قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں، ان کو بھی جب اپنی زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے تو بعض اوقات یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا کہ دوا تو موافق ہوگی تو پھر سکون بخشے گی اور شفا پہنچائے گی، لیکن دوا بھی سنت نبوی، اور اکثر ایسے بھی دیکھا گیا کہ اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو لا علاج مریضوں کو شفا مل جاتی ہے، اور وہ امراض کے جن کے بارے میں انسان بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے وہ امراض جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ مصیبتیں، وہ وبائیں جلد ان سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال آنکھوں کے موتیا جسے کیٹریکٹ بھی کہتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے، روحانی علاج، کہ سورہ یاسین 41 مرتبہ پڑھی جائے اور پڑھ کر پھر سرمے پر دم کر دی جائے، اور وہ سرما جو ہے جس پر دم کیا 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر، اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ کوئی بھی وظیفہ آپ پڑھیں اول آخر تا تعداد میں یا 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، چاہے کوئی بتائے یا نہ بتائے۔ درود پاک وہ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی اس پر یقین تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ تو اس لیے درود پاک اول آخر پڑھنا یہ بھی لازمی ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یاسین 41 مرتبہ پڑھ کر سرما پر دم کر دیں، اور دم کردہ سرمے کی سلائی پر ہر بار 3 بار درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ، جب بھی وہ آنکھوں میں لگانی ہے سلائی، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آنکھوں میں لگایا جائے، انشاءاللہ موتیا سے شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ یہ ہے، دوسرا روحانی علاج، اگر آنکھوں میں موتیا اتر آئے، موتیا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ یا شکورو اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر وہ پانی ملتے رہیں، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو آنکھوں کے موتیے کے جو مریض ہیں، جو علاج کروا رہے ہیں، علاج بھی جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج جو ہے اس کو بھی شامل کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آنکھوں ہی سے متعلق ایک اور نسخہ جو آفتھیلمیا، یعنی آنکھوں کی جتنی بھی بیماریاں، خصوصاً آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، سوزش ہو جاتی ہے، پانی اتر آتا ہے، دکھنے لگتی ہیں، ان تمام بیماریوں میں کہ جس شخص کی آنکھوں میں پانی اترنا شروع ہوا ہو اور آئندہ خطرناک حالت معلوم ہوتی ہو، کہ محسوس یوں ہو رہا ہے یا ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت شدت اختیار کرے گا آنکھوں کا معاملہ، آنکھوں کی بیماری، تو پھر وہ شخص 1100 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارکہ یا بصیر اس کو پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ یہ درود پاک لازمی پڑھے۔ درود پاک بھی سماعت کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سید الساجدین سید الراکعین سید الکاملین
وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوبارہ درود پاک سماعت کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سید الساجدین و سید الراکعین سید الکاملین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ جب یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے چند دن میں آنکھوں میں پانی اترنا بند ہو کر شفا حاصل ہوگی، اور پھر ایسے شخص کو چاہیے، لازمی ہے کہ وہ یہ عمل پھر ہمیشہ کرتا رہے تاکہ آنکھوں کی ہر قسم کی بیماری سے نجات پا جائے۔ یہ آج کے آنکھوں سے متعلق 2 روحانی علاج جو ہیں وہ آپ کو عرض کیے گئے۔ تمام لسنرز خود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں کوئی بھی ایسا شخص نظر آئے آپ کو جو آنکھوں کے موتیے یا آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہے تو آپ انہیں یہ وظیفہ بتا بھی سکتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے جو دکھ درد ہیں ان میں آسانیاں ہوں۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بڑی عظمت والی ہستی ہیں، اور ایسے عظیم صحابہ کرام علیہ رضوان میں شامل ہیں۔ سبھی صحابہ کرام علیہ رضوان عظیم ہیں، عظمت اور شان اور مقام والے ہیں۔ ہر صحابی رسول رضی اللہ عنہ ایک مہکتا ہوا ایک خوشبودار پھول ہے۔ ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی اپنی اپنی مہک، اپنی اپنی خوشبو ہے، اپنا ایک خوبصورت رنگ ہے۔ انہی حسین رنگوں میں سے ایک، اسی گلدستے میں سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے خوبصورت گلدستے میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے، آپ اس بات پر غور کرتے جائیے۔ ایک ہے نقلی دلیل، جو قرآن و سنت میں جو کچھ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام آ گئے، تعلیمات آ گئیں، وہ ہے نقلی، ہم تک پہنچ گئی منقول ہو کر۔ اور ایک ہے عقلی، عقل کے بھی گھوڑے دوڑا لیجئے، قرآن و سنت تو ان کی عظمت اور شان کو بیان فرماتا ہی ہے، ہم اس پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ عقل کے گھوڑے بھی اگر دوڑائے جائیں، عقل کو بھی استعمال میں لایا جائے تو پھر بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت، رفعت و شان یوں نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہے بھی محبت، بالکل تمام مؤمن مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جب تک فرمایا کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو ایمان ہے ہی یہی کہ سب ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، تو ایمان والوں کا یہ شیوا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہو، تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ کیا کوئی ایسی ہستیاں تھیں، کوئی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں عملی طور پر بھی محبت کا اظہار کر کے دکھایا کہ اپنی جانیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کر دی، اپنی زندگیاں، اپنے مال و دولت، اولاد، ہر چیز، اپنا وطن تک تج کر دیا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں ساری زندگی گزار دی، جان نثاری میں ساری زندگی گزار دی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں گزار دی۔ تو ہاں، ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کے عشق اور محبت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ کیسے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان؟ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ان عظیم ہستیوں کی یہ نشانیاں موجود ہیں، سیرت میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں محبت کیا کرتے تھے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو عزیز تھے۔
ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان سے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینہ پر اپنا دست مبارکہ یوں لگایا اور پھر پوچھا اے عمر اب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ایمان ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے حاصل ہوا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ ہیں کہ کئی صحابہ کرام صرف اس وجہ سے شہید کر دیے گئے کہ انہیں یہ کہا گیا کہ کیا جب انہیں جنگ میں یا دیگر کسی موقع پر اسیر اور قیدی بنا لیا گیا تو انہیں یہ کہا گیا کہ اگر تمہاری شہادت کی جگہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہم شہید کر دیتے تو تمہیں یہ پسند ہوتا، یعنی تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا سبھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے زبان پر یہی لفظ ہوتے تھے کہ نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان بھی چلی جائے لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس میں معمولی سا کانٹا بھی نہ چبھے، اگرچہ اس کانٹا چبھنے سے بچانے کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے تو یہ ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون اپنا دیتے ہیں اور وہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک کہ وہ ہستی کہ جو معصوم عن الخطا ہیں، جو پاکیزہ ہستیاں، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور خون اس لیے دے جاتا ہے اس کو کہیں انڈیل دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اسے پی لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ خون کدھر کیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے پی لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جسے میری کوئی بھی چیز مس کر جائے اسے آگ مس نہیں کر سکتی، آگ نہیں چھو سکتی۔ اسی طرح سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول مبارکہ پی لیا تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوشخبری عطا کی گئی۔ تو یوں صحابہ کرام علیہ رضوان تو وہ ہستیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، برکت کے طور پر اس کو چہرے پر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ مبارک اپنے بال مبارک ترشواتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان ان زلف مبارکہ کو اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے کئی مقامات پر، بادشاہی مسجد میں، ترکی میں، کئی سادات گھرانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ منہ مبارکہ موجود ہیں۔ تو یہ وہی تسلسل آ رہا ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ مبارکہ ترشوایا کرتے، صحابہ کرام علیہ رضوان برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا کرتے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی میں سی لیے، اور ہر غزوہ میں، ہر جنگ میں، بعد میں آنے والی جنگوں میں بھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس منہ مبارکہ کے تصدق سے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں وہ بھی ہماری فتح و نصرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خود، اور جب وہ ایک جنگ کے موقع پر وہ ٹوپی گر گئی تو ٹوپی کے لیے نیچے جھک گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اس موقع پر کئی صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا بھی کہ خالد بن ولید اتنی شدت کی جنگ ہو رہی تھی اور آپ جنگ چھوڑ کر نیچے جھک گئے، زمین پر کوئی چیز تلاش کرنے لگے، صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہو گئے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جنگ میں تو ایسا نہیں کیا جاتا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرے بھائیوں، میری ٹوپی جو تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سلے ہوئے تھے، جن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ہر میدان میں فتح و نصرت عطا فرماتا تھا، سیف اللہ اسی کی وجہ سے تو بنے تھے۔ تو فرمایا کہ میں
وہ نیچے گر گئی تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ وہ نیچے گر جائیں اور میں اپنی جان کی پرواہ کرتا رہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ کی پرواہ نہ کروں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم، امہات المؤمنین انہی منہ مبارکہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارکہ کے ساتھ پانی میں مکس کرتی، وہ پانی مریضوں کو پلا دیتی، اللہ سبحانہ وتعالی مریضوں کو شفا عطا فرماتا۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت حقیقت میں جنہوں نے کر کے دکھائی وہ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، صحابیات رضی اللہ عنہن ہیں، اسی طرح ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت رفاقت حاصل رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا، زہد و تقوی کا پیکر بنے، حتیٰ کہ تصوف جسے آج ہم تصوف کہہ دیتے ہیں، اہل صفہ اصحاب صفہ ہی کی نسبت سے، جو اصل میں حدیث مبارکہ کے مطابق احسان ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق تزکیہ باطن ہے، تزکیہ نفس ہے، ان کے سرداروں میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کا نام جندب، والدہ کا نام جنادہ، ابو ذر آپ کی کنیت ہے اور مسیح الاسلام آپ کا لقب ہے۔ اسی طرح آپ کے دیگر القابات میں رابع المسلمین بھی شامل ہے، چوتھے نمبر پر آپ اسلام لانے والوں میں شامل ہیں، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، صحیح بخاری میں اس کی مکمل وضاحت اور تفصیل بھی موجود۔ آپ اپنے قبیلے سے مکہ مکرمہ آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو آپ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان سے ملے اور ان سے پوچھا، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پہلے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے، سارا معاملہ پوچھا، اور پھر ان کو مہمان ٹھہرایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں آگے آگے چلوں گا اور خاموشی سے بس میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا، کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ یعنی ابھی یہ اسلام کے ابتدائی دنوں کی بات ہے، جب اظہار نبوت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو اسلام لاتے ان پر کفار جو ہیں ظلم و ستم کیا کرتے، تو اس وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ تو بس یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنے کی غرض اور وجہ پوچھی، تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اسلام کی تعلیمات پہنچائیں، مجھے اسلام کا پیغام مجھ پر پیش کیجئے، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی آخری رسول ہوں، اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ تو بس سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام سنا تو فوراً ہی کلمہ طیبہ یعنی توحید اور رسالت کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مزید اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، وہاں پر آہستہ آہستہ اسلام کی لوگوں کو دعوت دو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہاں مکہ والوں کو بھی اسلام کا پیغام پہنچا دوں، انہیں بتا دوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص بندے اور آخری نبی آخری رسول ہیں۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ آپ پر ظلم و ستم کریں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کا دلی جذبہ ایک ایسا تھا، وہ چاہتے یہ تھے کہ میں بھی اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں
شامل ہو جاؤں. تو بس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی. اور پھر جب انہوں نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مکہ والو، اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں تو یہ گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری نبی، آخری رسول ہیں. تم بھی اس بات کی گواہی دو. بس اتنا کہنا تھا. تو وہ کفار جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پکڑو، خبر لو اس بے دین کی، معاذ اللہ، کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ بھی بے دین ہو گیا ہے اور یہ ہمیں بھی بے دین کرنا چاہتا ہے. یعنی دین اسلام کو اگر کوئی قبول کرتا تو اسے بے دین کہا جاتا. بہرحال انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ تشدد کیا، حتیٰ کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بس ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی ہے. اس موقع پر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو بظاہر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ درمیان میں آئے اور انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو چھڑوایا اور قریش مکہ سے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تم کیوں ان کے قبیلے کے ساتھ دشمنی پر تلے ہو، تم نے ان کو مارا ہے یا مار رہے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ان کا جو قبیلہ ہے اس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوگی، کیا تم یہ جنگ چاہتے ہو؟ بس یوں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جان ان کفار سے چھڑوائی. تو یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا پہلے موقع پر ہی ان کی جرأت اور بہادری دیکھ لیجئے کہ اسلام لے آئے ہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو حقیقی طور پر مسلمان بن جاتا ہے، اسلام پر دل و جان سے اسلام پر فدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے کوئی بھی مصلحت جو ہے وہ کچھ معنی نہیں رکھتی. وہ دنیاوی مصلحتوں کو حتیٰ کہ اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور خاص طور پر جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق و محبت سما جائے تو پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اسے پھر کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا. بس اس کے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام حق ہے اس کو تمام دنیا تک پہنچا دیا جائے، چاہے اس کے بدلے جان بھی چلی جائے تو جاتی رہے، لیکن وہ پیغام جو ہے، وہ پیغام حق جو ہے وہ دنیا تک پہنچ کر رہے گا. یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جان نثاری کا پہلا موقع. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے، حتیٰ کہ شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبہ کی جب تک زیارت نہ کر لیتے بے چین رہتے، بے قرار رہتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے کو دل نہ چاہتا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کے اپنے قبیلے، دیگر قبائل میں ان کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تو بس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہوں نے لبیک کہا اور مختلف قبائل میں اپنے قبیلے میں جا کر کئی لوگوں کو مسلمان کیا. اسی طرح بنو اسلم جو ہے وہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے اس کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ ہی کی دعوت پر اسلام لائے. تو یوں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نہ صرف خود مسلمان ہوئے بلکہ ان کی وجہ سے قبیلے اور کئی لوگ مسلمان ہوئے. اور پھر طبیعت آپ کی دیکھی جائے تو مزاج آپ کا شروع ہی سے فقر و غنا والا تھا، زہد و تقوی، سادگی، عاجزی، یہ آپ کی فطرت میں، آپ کی سیرت اور کردار میں رچی بسی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے لیے کئی فرامین ارشاد فرمائے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی کو دیکھ کر، آپ کے سچائی کو دیکھ کر. اور سادگی سچائی ہی کا دوسرا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، کوئی سادہ دل نہیں ہے. یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی شان. اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں ان کی شان کے تذکرے ملتے ہیں، سیرت تاریخ کی کتابوں میں، سیر اعلام النبلاء میں یہاں تک موجود ہے کہ کان رأسا فی الزہد والصدق، یہاں تک لکھا گیا کہ آپ زہد اور صدق، اللہ کی عبادت اور سچ بولنے میں، سادگی، عاجزی، سچائی اختیار کرنے میں سب کے سردار تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان میں آپ شامل تھے. اسی طرح آپ کا شمار اصحاب صفہ میں بھی ہوتا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور پھر اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگے. آپ کا
جو اخوت کا معاملہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا. ان دونوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ اور مواخات کا رشتہ قائم فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں بھی رہتے. اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنہوں نے اپنا گھر بار اپنا وطن سب کچھ چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بارگاہ میں حاضر رہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا ہی کی زیارت سے روشن اور منور ہوا کرتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا کرتے. ان میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. اور پھر آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جذب و عشق میں، جذب و مستی میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہتے. فاقہ کشی آپ برداشت کیا کرتے، اثار اور بہادری کا پیکر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ کے بارے میں ارشادات فرمایا کرتے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں یہاں تک بھی فرمایا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور پھر اس کو داتا صاحب علیہ رحمہ نے بھی آپ کے بارے میں آگے مزید لکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ یہ حضرات جنت میں میرے قریب ترین ہوں گے، تو اس قول مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ کا لقب مسیح الاسلام بھی ہے، اسلام کے مسیح، یعنی اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کی طرف دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھنا چاہتا ہے، انہی کی طرح کی عاجزی، ان کی پیروکاری دیکھنا چاہتا ہے، تو فرمایا وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے. تو اس وجہ سے آپ کا لقب مسیح الاسلام ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کو یہ روحانی نسبتیں بھی حاصل ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کو کئی اپنے راز بتائے تھے، وہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ بھی رازدار رسول تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کئی اسرار سے روشناس فرمایا، حتیٰ کہ بعض اوقات صحابہ کرام علیہ رضوان آپ سے پوچھتے تو آپ فرماتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص راز ہیں وہ تو میں نہیں بتاؤں گا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دیگر فرامین مبارکہ ہیں وہ میں ضرور تمہیں بتاؤں گا. بس سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یہ شانیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں. پھر حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں آپ کی 8 صفات کا ذکر کرتے ہیں، خصوصاً 2 صفات کے بارے میں تو لکھتے ہیں کہ ابو ذر جندب بن جنادہ غفاری رضی اللہ عنہ زہد میں عیسیٰ علیہ السلام کی صفت کے مالک تھے، یعنی ان کے پیروکار تھے، اور شوق میں اللہ تعالیٰ سے محبت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صفت کے مالک تھے، ان کے پیروکار تھے. تو جو اللہ کے نبیوں علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی پیروی کرنے والے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہوں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا اور ان ہی کی عاجزی والا ان کو فرما رہے، ان کی شان پھر کیا ہوگی. اور پھر ربضہ ایک مقام ہے، ربضہ، یہاں پر آپ آخری زندگی اپنے ان کے دنوں میں چلے گئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا. اور ایک قافلہ جو یمن سے کوفہ آ رہا تھا اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ اس علاقے سے گزرے تو آپ کو پتہ چلا کہ صحابی رسول وصال پا چکے ہیں. تو وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے پاس آئے اور ان کو غسل دیا، ان کا نماز جنازہ پڑھا اور یہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں آپ کا وصال ہوا. اور آپ یہاں اس دور میں کہ جب بیت المال اور خزانے بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگ چکا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین عظام علیہم رضوان جو ہیں، سبھی دنیاوی جو جائز اور حلال آسائشیں تھیں ان سے بہرہور ہو رہے تھے، لیکن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس دور میں بھی یوں ظاہری اور جو جائز اور حلال چیز ضرورتیں بھی تھیں حاصل کر سکتے تھے، کوئی ممانعت بھی نہیں تھی کسی بھی حوالے سے، لیکن آپ پھر بھی فقر، درویشی، غنا، اسی اپنی پہلی حالت کو آپ نے برقرار رکھا. اسی وجہ سے بو ذری
फ़क़्र बूज़री आज भी ज़रबुल मिसल है, मशहूर है कि जो सादगी, आजिज़ी, सच्चाई का पैकर हो, कहा जाता है कि ये फ़क़्र बूज़री से हिस्सा मिला है, कि उन्हीं का पैरोकार है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है अल्लाह ताला इन अज़ीम हस्तियों के तसद्दुक़ से आलम इस्लाम को सरबुलंदियाँ अता फ़रमाए और इनकी सीरत, इख़लाक़ और किरदार से हमें भी बहरावर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आप समाअत फरमा रहे हैं प्रोग्राम याद इलाही। नाज़रीन व सामईन, इस दौरान हमें ज्वाइन किया है, हमारे लिसनर हैं 81 जीम बे से, और इन्होंने नाम नहीं लिखा। इसके अलावा हमारे साथ हैं फ़ारूक अहमद साहिब, संडे का प्रोग्राम का कहा जी नहीं कर सका मैं, और इसके अलावा हैं हमारे साथ एक और लिसनर, इन्होंने भी नाम नहीं लिखा, प्रोग्राम को पसंद किया, कहते हैं माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी शुक्रिया आपका। इमरान भट्टी साहिब हैं फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। जी वालेकुम सलाम, कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, गुड। जी शुक्रिया आपका भी। मोहम्मद असलम साहिब हैं ज़िला मियाँ वाली से, कहते हैं कर्ज़ उतर जाए इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें। जी एक तो या मुसब्बिबल असबाब पढ़ें, दूसरा आप या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस इसकी एक तस्वीर रोज़ाना पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा। वकास साहब हैं फैसलाबाद से, कहते हैं कि भाई सवाल ये है कि अगर किसी के साथ कोई ज़िना करता है और क्या उससे शादी कर सकता है और या उसका कोई कफ़ारा है। जी इस्लाम की रोशनी में इसमें दो मामलात हैं। शादीशुदा ज़िना करे तो उसकी सज़ा और है, गैर शादीशुदा मर्द या औरत भी अगर ख़ुद अपनी रजामंदी से ज़िना करें तो दोनों के लिए इस्लाम ने सज़ा मुकर्रर की है। सूरह नूर के पहले पारे में उसकी मुकम्मल तफसील मौजूद है। बाकी ये है कि अगर ये गुनाह कर बैठे हैं, बहुत बड़ा गुनाह है, तो फिर उन दोनों लड़के और लड़की की आपस में शादी हो सकती है, बेहतर है। इसी तरह मरियम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, ज़महरीरा का पूछा है जी आग, ये जो ठंड सर्दी का अजाब है, बिल्कुल यही बात है। इसका तज़किरा सूरत उद्दहर में 29वें पारे में तर्जुमा और तफसीर में आप मुकम्मल वज़ाहत से पढ़ सकती हैं। वक्त की कमी के बायस मैं अर्ज़ नहीं कर सकता अभी। इसी तरह हमारे साथ हैं 34 चक जीम बे से वारिस साहिब, मोहम्मद वारिस साहिब, कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं, और कहते हैं कि नाफ में दर्द है उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें। जी सूरह फातिर की 41 आयत मुबारका उसको लिख कर नाफ की जगह पर बांधें, नाफ अपनी जगह पर आ जाएगी, और अगर मुस्तकिल बांधा रहे तो नाफ अपनी जगह से टलेगी नहीं, अपनी जगह पर ही रहेगी। सूरह फातिर की आयत मुबारका 41। इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है अम्मीपुर बंगला से इकरा जट साहिबा हैं, ये कहती हैं आपका शो बहुत आला है, इसका टाइम ज़्यादा कर दें। जी कोशिश करते हैं। कहते हैं क़ज़ा नमाज का तरीका जी और वक्त भी पूछा। क़ज़ा नमाज जो है जब ही वक्त मिले पढ़ी जा सकती है, और इसमें फ़र्ज़ और वाजिब जो हैं ये अदा करने होते हैं, सुन्नत और नवाफिल अदा नहीं करने होते। इनके अलावा इफ्तिखार डोगर साहिब और दीगर डोगर बरादरान ने हमें ज्वाइन किया, आप तमाम लिस्नर्स का शुक्रिया। नाज़रीन व सामईन, हफ्ते वाले दिन जिन दोस्तों ने दुरुस्त जवाब दिया उनके मैं नाम अनाउंस कर देता हूँ। मोहम्मद अरशद साहिब हैं, और इनके अलावा हैं शाहिद रसूल साहिब, इनके अलावा हमारे साथ हमज़ा साहिब झुमरा से, और इनके अलावा जिन्होंने सही जवाब दिया इनका नाम है अहमद हसन साहिब, और तैयबा यूनस साहिबा हैं। आप तमाम लिसनर्स तक आपके गिफ्ट हैम्पर्स इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। आज का सवाल समाअत कर लीजिए। सैयदुना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की मवाक़ात, उनका भाई अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन्हें बनाया। सैयदुना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका भाई अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन्हें बनाया, यानी उनकी मवाक़ात की किन साहबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ कायम की गई, इसका जवाब देना है। जो हमारे लिसनर्स दुरुस्त जवाब देंगे उनमें से 5 लिसनर्स को हम गिफ्ट हैम्पर अरसाल कर देंगे। जी नाज़रीन व सामईन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह कल सुबह 11 बजे एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। कल सुबह 8 बजे एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम याद इलाही में अपने मेज़बान मोहम्मद लुक़मान रज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व